السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد شیر شیخانی ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ فزیشین ہوں اور ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، پیٹ کے امراض وغیرہ کے مریض دیکھتا ہوں۔ میرا کلینک تاج میڈیکل کمپلیکس میں۔ اچھا، ایسا ہے کہ آج کل چونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے حالات اس طریقے سے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ہاسپٹلز یا کلینک جانے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس ڈر سے بھی کہ کہیں ہاسپٹل اور کلینک کے ماحول میں انہیں کووڈ وائرس کا انفیکشن نہ ہو جائے، اس لیے وہ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک وقتی سچویشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اللہ سے امید یہی ہے اور اللہ سے دعا ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم جو بھی آپ کے ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے آپ کو جو بلڈ پریشر کے لیے یا شوگر کے لیے جو بھی دوائیاں دی ہوئی ہیں، آپ نے وہ پابندی سے لینی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے دوائیاں پابندی سے لینی ہیں، بلکہ اگر آپ کا ڈاکٹر ایزیلی کانٹیکٹیبل ہے تو اس کے کانٹیکٹ میں بھی رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے شوگر کو اور بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتے رہیں۔ آپ کے پاس اگر شوگر چیک کرنے کا آلہ نہیں ہے تو میرے حساب سے تو ہونا چاہیے، ہر ڈائبٹک پیشنٹ کے پاس شوگر چیک کرنے کا آلہ ہونا چاہیے، اور مختلف اوقات میں وہ شوگر چیک کریں۔ مثلا کبھی کسی کھانے سے پہلے چیک کر لی، کبھی کسی کھانے کے 2 گھنٹے بعد کر لی، یعنی گویا سمجھیں کہ منڈے کے روز آپ نے ناشتے سے پہلے کر لی، وینسڈے یعنی بدھ کے دن آپ نے رات کے ڈنر کے 2 گھنٹے بعد کر لی۔ اس طریقے سے آپ ہفتے میں 2 سے 3 یا 4 بار چیک کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن کی کس گھڑی آپ کی شوگر کتنی رہتی ہے، اور آیا جو ڈوز یا جو دوا آپ لے رہے ہیں وہ اس شوگر کو اور اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا ڈاکٹر ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ اس سے ٹیلی فونک طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو کم از کم آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کا ہو، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اوور آل ڈائبٹیز کا مینجمنٹ کس طرح کیا جائے، تو میرے نزدیک میں ڈائبٹیز کو ایک اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کارڈیو میٹابولک ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہارٹ پر بھی اثر ہو سکتا ہے اور بلڈ ویسلز پر بھی اثر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہمارے باڈی کے انٹرنل آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ مثلا دماغ ہے، آنکھ ہے، دل ہے، گردہ ہے، اور ہاتھ پیر میں کالا پن ہو جانا یا سڑ جانا اور زخم کا نہ بھرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شکل میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے، اور اس کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ دیر آر 4 پلرز، یعنی 4 پلرز ہیں جس پہ یہ کارڈیو میٹابولک ڈس آرڈر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا ہے ڈائٹ۔ آپ نے اپنی ڈائٹ پہ نظر رکھنی ہے، میٹھا نہیں کھانا ہے، گھی تیز چکنائی نہیں کھانی ہے بہت زیادہ، اور دوسری اسی قسم کی احتیاط کرنی ہے۔ مختلف اس سلسلے میں ڈائٹ چارٹس نیٹ پر اور اویلیبل ہیں، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے لائف اسٹائل۔ لائف اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ اگر سگریٹ، بیڑی، پان، تمباکو وغیرہ کی عادات ہیں تو ان سب کو چھوڑ دیں۔ وقت پہ سونا ہے، وقت پہ کھانا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ لائف اسٹائل کا آپ اپنا اس کو چینج کریں۔ تیسری چیز ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز، تھوڑا بہت چلنا پھرنا۔ بہتر ہے کہ آپ پراپرلی واک کریں، کم از کم ہفتے میں 5 دن، اور اسپیڈی واک کریں، اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک واک کریں۔ آبویسلی واک آپ خالی پیٹ کریں گے۔ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور ہو تاکہ ان کی شوگر اس وقت ایکسرسائز کے دوران کم نہ ہو، اور اگر چاہیں تو اپنی جیب میں کوئی شوگر یا کوئی میٹھی چیز رکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایسی نشانیاں یا علامات نظر آئیں کہ ان کی شوگر کم ہو رہی ہے ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے، تو وہ فوراً اس کو لے لیں۔ اچھا، چوتھی چیز ہے ڈرگ، یعنی دوائیاں۔ اچھا، میرے نزدیک میں آربیٹریلی اپنے مریضوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ 25-25 نمبر ہر ایک کو دے دیں، یعنی 25 ڈائٹ کو، 25 لائف اسٹائل کو، 25 ایکسرسائز کو، اور 25 ڈرگ۔ اب اس میں سے جو پہلے 3 25 ہیں یعنی 75% وہ مریض کے اپنے پاس ہے، یعنی ڈائٹ، لائف اسٹائل اور ایکسرسائز۔ یہ 3 چیزیں مریض کے اپنے کنٹرول میں، وہ جس طرح چاہے اس کو کرے، جس طرح چاہے نہ کرے۔ ظاہر ہے ڈاکٹرز اس میں ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈائٹ لیں، یہ اس طرح ایکسرسائز کریں، یا اس طرح اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، لیکن کرنا ایکچوئل مریض کو۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75% کنٹرول جو ہے ان بیماریوں کا وہ مریض کے ہاتھ میں ہے۔ اب باقی جو 25% ہے وہ دوا ہے، یعنی وہ جو ڈاکٹر دوا لکھتے ہیں وہ دوا انہوں نے استعمال کرنی۔ اب دوا کا ایک نام، ایک ڈوز، ایک جو بھی پرسکرپشن دیا ہے، اب اس میں بھی اگر مریض کوتاہی کرے، وقت پہ دوا نہ لے، یا کم ڈوز لے یا زیادہ ڈوز لے، یا اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی اثر آئے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ اس دوا کے پارٹ یعنی ڈرگس کے پارٹ کا 25% کا بھی آدھا مریض کے پاس ہے اور آدھا ڈاکٹر کے پاس ہے۔
تو گویا 85 سے 87% ان ڈیزیزز کا کنٹرول مریض کے پاس ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا کوئی رول نہیں ہے. ڈاکٹر کا بہت اہم رول ہے اس میں یہ گائیڈ کرنے کے لیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور وقت پر کسی اور کمپلیکیشن کا ہونا، مثلا آنکھ کا ہونا یا نرو کا ڈیمیج ہونا یا ہارٹ کا ڈیمیج ہونا یا کڈنی کا ڈیمیج ہونا، وہ سارے عوامل کے لیے ڈاکٹر ایک کلیدی رول پلے کرتا ہے. بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو سننے کے لیے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر سعید شیخانی. تھینک یو.